بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات ناقص۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس کے سننے سے پورا مطلب سننے والے کے ذہن میں نہیں آتا، جیسے ٹھنڈا پانی، گرم چائے، سفید پھول وغیرہ۔ تو وہ مرکب جو پورا جملہ نہیں ہوتا اور جس کے سننے سے مکمل معنی یا مکمل مطلب ذہن میں نہیں آتا، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی مختلف قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کی تعریف کیا ہے؟ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہیں، ایک صفت ہے اور ایک موصوف ہے۔ تو وہ مرکب جو صفت اور موصوف کے ملنے سے بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف آپ اپنی طرف سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، بس صرف آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں صفت ہوتی اور موصوف ہوتا ہے۔ یعنی کسی مرکب میں یہ دو اجزاء موجود ہوں تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہا جائے گا۔ صفت اور موصوف کے ملنے سے بننے والا مرکب مرکب توصیفی ہے۔ وہ مرکب جو صفت اور موصوف کے ملنے سے بنے وہ مرکب توصیفی ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے؟ صفت کوئی خصوصیت ہو سکتی ہے، کوئی خاصیت ہو سکتی ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی خوبی ہو سکتی ہے، اور جس کی خامی خوبی وغیرہ بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی میں صفت کے ساتھ ساتھ جس چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اردو زبان میں مرکب توصیفی کی بناوٹ کا طریقہ یہ ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں۔ صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں، جبکہ فارسی زبان میں طریقہ اس سے مختلف ہے۔ اس میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھ کر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ مثلا سفید پھول، یہ اردو کی ترکیب ہے، اردو کا مرکب ہے اور مرکب توصیفی ہے۔ اس میں سفید کوئی صفت ہے اور پھول کی سفیدی کا ذکر کیا گیا ہے تو پھول اس میں موصوف ہے۔ اسی طرح بہادر لڑکا، تو بہادر خصوصیت ہے، کوئی خوبی ہے، اور جس کی خوبی ہے وہ لڑکا ہے، وہ بعد میں آیا ہے، تو صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں ہے۔ نیک استاد، نیکی کوئی خوبی ہے، استاد کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ ٹیڑھی تلوار، فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، تو آپ اس کی مثالیں بھی ملاحظہ کریں۔ جیسے شاخ نازک، تو کسی شاخ کی نزاکت کا ذکر ہے اس مرکب میں، شاخ نازک، تو شاخ جو موصوف ہے پہلے آیا ہے اور صفت بعد میں آئی ہے۔ اگر ان دو الفاظ کی جگہ تبدیل کر دی جائے تو بیچ میں کسی تیسرے لفظ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے شاخ نازک سے نازک شاخ بنایا جائے تو بیچ میں کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے، اگر درمیان میں کاکے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیجئے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی ہے۔ دوسری مثال مرد دانا، کسی مرد کی دانائی کا حوالہ ہے اس مرکب میں، تو مرد موصوف ہے اور دانائی اس کی صفت ہے۔ تو یہاں پر دانا مرد اگر لکھا جائے، دونوں الفاظ کی جگہیں تبدیل کر دی جائیں تو بیچ میں کسی کا کے کی کسی دوسرے حرف کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہے۔